بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد منشانی 2-3 دن پہلے 7 اور 8 سپٹمبر کو مرکز اسلامی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی کیمپ رجوع اللہ کا انعقاد کیا گیا، جس کا احوال آپ احباب نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنی موجودگی میں سنا، اور ہزاروں لوگوں نے دیس میں اور پردیس میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو لائیو کوریج اور باقی چیزیں چل رہی تھیں ان کے ذریعے سے وہ اس سے مستفید ہوئے۔ میں اس موقع پہ اس مختصر ویلاگ میں کوئی بہت زیادہ پروگرام کے جو کنٹینٹ تھے ان کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی آئے، ڈاکٹر مشتاق صاحب بھی موجود تھے پاکستان سے، اسی طرح چوٹی کے مربین بھی اس پروگرام کی زینت بنے، میاں مقصود صاحب کا زہد و تقویٰ بھی اس پروگرام کا حصہ تھا، اور ہمارے مقامی جو لوگ ہیں ڈاکٹر عبدالرؤف جنجوعہ، اسی طرح جاوید عارف عباسی اور اس طرح کے دیگر نام، امیر ضلع کی موجودگی وہاں رہی۔ ان سارے لوگوں نے وقفے وقفوں سے اور اپنی معروضات بھی رکھیں، توجہات بھی رکھیں، اپنے دروس بھی دیے۔ دلشاد صدیقی صاحب کہ جائے کہ وہ مولانا مودودی کی فکر کے اس طرح کے سپاہی نہیں تھے، لیکن ان کے درس قرآن سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کوئی اس طرح مذہبی تفرقہ بازی اور اس طرح کے کسی ایلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہیں۔ میں اس موقع پہ 2-3 بڑی خاص باتیں اس رجوع اللہ کیمپ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا جو مجھے ان 2 دنوں میں آبزرو۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور اس میں دونوں جینڈر موجود تھے، میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، اور اس سے یہ لگا کہ یہ جو ہمیں خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، اور بڑی لادینیت کا کوئی بہت بڑا ایک خدشہ ہمیں ہماری سوسائٹی کو شکار ہے، ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ اس پروگرام میں 10-12 سال کے ایک بچے سے لے کے 90-95 سال کے بزرگ تک موجود تھا، اور ایسے لوگ بھی تھے میں نے خود دیکھا کہ جن کی کوئی صحت کوئی اس طرح کے پروگرامات کے حوالے سے اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ 2 دن مستقل اور یعنی وہاں اس پروگرام کا حصہ رہے۔ یہ خدشہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہم نے اکثر اوقات ہماری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے کہ مذہب بیزاری ہے اور ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کسی مخصوص ایک طبقے کے کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک مخصوص جماعت کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو شاید لوگوں کو بیزاری ہوتی ہوگی، جو لوگ یہ فرقہ اور یہ کھیل کے تھک آ گئے ان کو واقعی بیزاری ہوتی ہوگی۔ دوسری چیز جو مجھے اس پروگرام سے ملی، جو میں نے آبزرو کی، وہ یہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایج فیکٹر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یعنی ہر عمر کے لوگ مذہب کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کا ایک بڑا اپنا ایک انداز ہے۔ ہمیں اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ بہت دور ہو رہے ہیں اس طرح کی جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام میں جہاں ایک اچھی خاصی تعداد بارش لوگوں کی تھی، وہیں پہ کسی حوالے سے نوجوانوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ تو یہ والا جو ہماری ہم نے ایک نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے کہ نوجوان آج کل اسکرین کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا زیادہ وقت اسکرین کے پیچھے گزر رہا ہے، موبائل کا یوز کر رہا ہے، یہ سارے ایلیمنٹ ہیں اپنے گھر، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی لائیں کہ جہاں نوجوانوں کے لیے بھی کوئی تربیت اور تزکیے کا سامان ہو، تو میں نے سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حوالے سے پیچھے ہے۔ تیسرا جو میں نے اس پروگرام کے بعد چیزیں دیکھی وہ یہ تھی کہ ہماری ایک مختصر سی کال پہ دوسرے دن خواتین کی ایک بڑی تعداد نکلی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو لے کے اگر کوئی سماجی تنظیم، کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسا گروہ یا فرقہ یا سارے لوگ ہم مل کے اگر اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہماری خواتین جن کو ہم نے ایک عضو بیکار کے طور پہ رکھا ہوا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جمعہ کی ایکٹیویٹی ہے، نہ ان کو کچھ سیکھنے سکھانے کا کوئی کام ہے، ہم نے ان کو بس گھر میں یعنی یوں سمجھیں کہ ایک مفت کا ملازم ہمیں ملا ہوا ہے کہ جس کے ذمہ گھر کے بناؤ سنگار سے لے کے صفائی ستھرائی سے لے کے اور بچوں کی تیاری اور یہ وہ فلاں یہ سارا کچھ اس کے ذمہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کو اس کا اجر و ثواب بے تحاشا مل رہا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ اس کی تربیت اور تزکیے کا اہتمام کرنا بھی ہم میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں ہم مردوں کے حصے میں ہے کہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹیز لائیں کہ جس سے ہماری خواتین بھی مستفید ہو سکیں، سیکھ سکیں، اور ایک بڑی تعداد کا نکلنا یہ انڈیا دے رہا ہے کہ خواتین اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ کسی درجے میں اگر یہ کہا جائے کہ بے چین ہیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ ایک بڑی تعداد میں خواتین نکلیں اور انہوں نے پورا دن بڑے یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام سے مستفید ہوئیں، اور پھر آخر میں ظاہر اتنے دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، مربین کی ایک بڑی ایک لاٹ تھی، اور ان کا اپنا ایک جہاں انہیں تحریر و تقریر پہ عبور حاصل تھا وہیں پہ وہ لوگ یعنی زود و تقویٰ کے مالک بھی تھے۔ تو ایک اچھا پیغام لے کے خواتین گھروں کو گئی ہوں گی، اور اگر خواتین ایک اچھا پیغام لے کے گھروں کو گئی ہیں تو ان کی گود میں جو کھیلنے والی ایک نئی نسل ہے ہماری، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ 3-4 باتیں مجھے ذاتی طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت اچھی لگی۔ ایک اور بات تھی کہ جب ہم وہاں ان پروگرامات میں فکر آخرت کی بات کر رہے ہوتے تھے، جب ہم ان پروگرامات میں
تعلق باللہ کی بات ہو رہے تھے، جب ہم ان پروگرامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو اصحاب کی محبت تھا اس کا نقشہ پیش کھینچا جا رہا ہوتا تھا، اسی موقع پہ بیچ میں ہم نے ایک ڈاکٹر ہمارے اپنے ڈاکٹر صاحب کا ایک پروگرام ایسا چلا کہ ڈاکٹر عبدالرؤف جنجوعہ صاحب کا، کہ اس پروگرام میں انہوں نے دیر کوٹ کو اپ لفٹ کرنے کا ایک ماڈل پیش کیا، اور میں نے یعنی وہ ہمارا پروگرام کیونکہ کہیں مغرب اور ایشیا کے بیچ میں چل رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا سنا، جہاں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے دیر کوٹ میں یہ چیلنجز ہیں، اور پھر اسی کو لے کے جب وہ گئے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہیں اور ہم کیا سکتے ہیں، یہ خالصتاً ایک میں سمجھتا ہوں کہ فکر آخرت کے بعد فکر دنیا کا ایک موضوع تھا کہ ہم اپنی دنیا کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کو بہتر کر کے ہم اپنی جو معاش کو ٹھیک کریں گے، اپنی لیونگ سٹائل کو ٹھیک کریں گے، اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی کہاں ہوگی۔ یہ ایک ایسا پروگرام تھا کہ جو لوگوں نے بالکل اسی یکسوئی اور دل جمی سے سنا جس طرح وہ فکر آخرت کا اعمال سن رہے تھے۔ تو میرے خیال میں ایک بڑی ورائٹی تھی یہ جو 2 روزہ رجوع اللہ کیمپ تھا، اس میں کہیں نہ کہیں ٹچ جا رہا تھا منطق اور فلسفے کو بھی ٹچ دیا جا رہا تھا، کہیں نہ کہیں ڈاکٹر 2 حضرات جو ہمارے سامنے 2-3 حضرات آئے انہوں نے سائنس کی بے ثباتی کو بھی ہمارے سامنے رکھا، اور اسی طرح اسلام کی حقانیت کو بھی ہمارے سامنے رکھا گیا۔ جہاں ہم فکر آخرت کی بات کر رہے تھے وہاں ڈاکٹر عبدالرؤف جنجوعہ اور جاوید عارف جیسے لوگ ہمیں فکر دنیا کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور اس میں ایک اور اہم نقطہ، ہم نے پاکستان سے چوٹی کے اسکالرز بلائے ہوئے تھے، اور ان میں ہم نے آزاد کشمیر سے ایک موجودہ امیر اور ایک سابقہ امیر جو خطابت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں ان کو ہم نے جگہ دی تھی، وہیں ہم نے دیر کوٹ سے 3 لوگوں کو اور ایک امیر ضلع جو وقفے سے اپنے معروضات رکھ رہے تھے، اور سیکرٹری اہلکا بھی اسٹیج پہ آ رہے تھے، ان 5 لوگوں نے بھی جو اپنا اس تربیت کا میں اپنا انپٹ دیا، جو انہوں نے اپنی بات رکھی، جو انہوں نے اپنا لیکچر رکھا، جو انہوں نے اپنی گفتگو کی، پریزنٹیشن دی، وہ کسی حوالے سے بھی ان ٹاپ کلاس کے چوٹی کے اسکالر سے کم نہیں تھی۔ تو اس سے مجھے ذاتی طور پہ جو بڑی ایک کیونکہ جو لوگ پروگرام آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک بڑی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف تو چلیں آپ نے اسٹیج سجایا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، پروگرام میں آ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی ٹینشن یہ بھی چل رہی ہوتی ہے کہ پچھلے مقرر جو نیکسٹ آنے والا مقرر ہے وہ کہاں پہنچا، کتنا دور ہے، کس وقت پہنچے گا، اس کو تھوڑی بہت رس ملے گی نہیں ملے گی، یعنی یہ ایک بڑا ایک وہ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں اگر ہمیں اپنا سٹف مل جائے، ہمیں اپنے لوگوں میں سے اس طرح کے لوگ مل جائیں کہ جو آپ کو اس طرح کے پروگرامات کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوں اور ایک اچھی گفتگو کر رہے ہوں، تو مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں اس طرح کے سٹف کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر عبدالرؤف جنجوعہ، جاوید عارف عباسی اور میر محمد صاحب، راجہ خالد محمود جنہوں نے درس حدیث ہمیں دیا، اور اسی طرف سیکرٹری اہلکا عاطف افتخار جنہوں نے اسٹیج کنڈکٹ کیا، ناظم تربیت کا برادر ثاقب اختر، یہ سارے لوگ بڑی خوبصورت انداز سے لوگوں کے سامنے آ کے انہوں نے اپنی بات رکھی۔ تو یہ والے پوائنٹ بھی اپنی جگہ پہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا ایک متاثر کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ ہر حوالے سے تیار بھی۔ آخری نقطہ جو مجھے یعنی سیکنڈ لاسٹ نقطہ جو مجھے اس پروگرام کی ایک خاصیت اور سامنے آئی وہ یہ آئی کہ لوگ پوری ترتیب سے دل جمی سے اور یکسوئی سے بیٹھے رہے، مسجد کا ماحول بھی تھا اور اس میں ہر طرح کی ایج کے لوگ موجود تھے، یہ بھی ایک بڑی حوصلہ افزا تھی۔ اور پھر جو انتظامات تھے آؤٹ کلاس انتظامات تھے، جماعت اسلامی کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ وہ جلسے بہت اچھے کر لیتی ہے، وہ تربیت گاہیں بہت اچھی کرتی ہے، وہ تقاریر بہت اچھی کر لیتی ہے، وہ اگر کسی بزنس وغیرہ میں ہوں تو وہاں بہت اچھے انداز سے چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی عملی تفصیل مجھے ملی، میں نے دوسرے دن طعام کی ذمہ داری جو ہمارے بھائی ڈاکٹر عمران کے حصے میں ہوتی ہے، عمران قادر کے حصے میں ہوتی ہے، اور ان کی ٹیم تھی شفاقت بھائی اور لطیف بھائی لوگ، تو میں نے عمران قادر سے کہا باہر رش دیکھ کے، میں نے کہا اگر آج کا دن آپ پاس ہو گئے تو میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ جب بھی یہ تربیت گاہ اور اس طرح کے پروگرامات ہوں گے تو طعام کی ذمہ داری، کھانے پینے کی ذمہ داری تاحیات آپ کے پاس ہے۔ تو اب یقین جانے کہ جب پروگرام ختم ہو رہا تھا آخر میں ہم یعنی وہ خواتین کے لیے جو ہم نے کھانا پیک کیے ہوئے تھے وہ اتنی تعداد میں پیچھے رہ بھی گئے کہ ہم ان کو جاتے ہوئے ایک ایک اور پیک دے رہے تھے کہ یہ آپ گھر کے لیے لے جائیں۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑی زبردست مینجمنٹ تھی، اعلان ہوا کہ یونین کونسل مکھیالہ کے لوگ کھانا کھلائیں گے اور اراکین جماعت کھانا نہیں کھائیں گے، اور پہلے یہ 3 یوسیز جائیں گی کھانا کھانے کے لیے طعام گاہ میں، پھر 2 یوسیز، پھر اس طرح ہر چیز میں بہت آرگنائز تھی۔ میں ذاتی طور پہ دیر کوٹ کی عوام کا، مرد و زن کا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس کال پہ 2 دن رب کے نام کیے اور رجوع اللہ کیمپ کی زینت رہے، ان تمام احباب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی مقامی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا ایک بہترین ویل آرگنائز اور ایک میسج بھرا پروگرام، 2 روزہ پروگرام انہوں نے عوام کے لیے لانچ کیا، اور اس کے اوپر میر محمد صاحب اور ان کی جملہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سماج میں بہتری کے لیے اس طرح کے کوئی بھی کام ہو
ان کو آپ پذیرائی کے لیے ان میں اپنا ٹائم دیں، چل کے جائیں، ان کو کہیں اگر وہ سوشل میڈیا کا حصہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کار خیر کے اس کام میں آپ اور میں بھی شریک ہو سکیں۔ بہت شکریہ جی۔